منیر نے بڑی مشکلوں سے بیٹی کی شادی کی، لیکن اس نے سسرال میں جا کر ماں کی باتوں میں آ کر ہنگامے کھڑے کر دیے اور کچھ ہی دنوں بعد طلاق لے کر گھر آ گئی تو منیر صاحب پریشان ہو گئے کیونکہ ابھی پہلی شادی کا قرضہ نہیں اترا تھا۔ کچھ دن بعد ماں بیٹی نے بھائی کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ تو منیر کی بہو نے یہ سنا تو اس نے روتے ہوئے منیر صاحب کو ساری بات بتا دی تو ان کا پارا ہائی ہو گیا اور غصے میں آ گئے۔ تبھی اماں بیٹی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ منیر صاحب کی بیٹی انیلا قرآن مجید کے سائے میں رخصت ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پلٹتی اور اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رونے لگ جاتی۔ منیر صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ ہر بیٹی کو ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے اور تمہارا سسرال بہت اچھا ہے، تم یقیناً خوش رہو گی۔ منیر صاحب نے اسے تسلی دی تو انیلا کی شوہر جاوید نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ واقعی وہ ایک نیک اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انیلا رخصت ہو گئی تو ہال کے دروازے پر کھڑے منیر صاحب نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ ایک بڑا فرض ادا ہو گیا تھا۔ ہال کی بقایا رقم کی ادائیگی کب کریں گے منیر صاحب؟ باقیوں کے ساتھ تو میں ایسا نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ پرانے جان پہچان والے ہیں اس لیے میں نے آدھی رقم بعد میں لینے کی حامی بھر لی تھی۔ ہال کا مالک مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے منیر صاحب کے پاس آ گیا تھا۔ منیر صاحب نے نظر بچا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں، کچھ ہی دنوں میں آپ کے بقایا رقم ادا کر دوں گا۔ منیر صاحب نے اسے یقین دہانی کروائی۔ بیٹی کی شادی ان کی جیب پر بہت بھاری پڑ گئی تھی۔ ہال اور کھانے کا خرچ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بیٹی کو جہیز دینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ قسمت بھی اچھی تھی کہ انیلا کے سسرال والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن منیر صاحب کی بیوی زینب تو یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ ارے ایسی بھی کیا آفت آئی ہے کہ اکلوتی بیٹی کو یوں رخصت کرنا ہے؟ اگلے 100 باتیں بنائیں گے۔ میں تو شاندار جہیز دینا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ جیسے بھی بندوبست ہوتا ہے کریں، چاہے کسی سے قرض لے لیں، بعد میں ادا کرتے رہیے گا، زینب بیگم نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ منیر صاحب اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ معمولی سی پینشن سے وہ اتنی شاندار شادی کا خرچ کیسے اٹھاتے؟ لیکن زینب بیگم نے تب تک انہیں رشتے کے لیے ہاں نہ کرنے دی جب تک کہ انہوں نے جہیز دینے کا وعدہ نہ کر لیا۔ زینب بیگم نے اپنی منوا کر چھوڑی۔ لاکھوں کا قرض لے کر منیر صاحب نے آج شاندار جہیز اپنی بیٹی کو دیا تھا، مگر وہ خوش تھے کہ کم از کم بیٹی کی شادی کا فرض تو ادا ہوا۔ ہال سے سارے مہمانوں کو رخصت کر کے وہ گھر آئے تو چند قریبی لوگ ہی ان کے گھر میں رکے ہوئے تھے۔ ان کے سونے کا انتظام کر کے جس وقت منیر صاحب اپنے کمرے میں آئے، زینب بیگم فون کان سے لگائے بڑی سنجیدہ انداز میں گفتگو کر رہی تھیں۔ رات کے اس پہر کس کا فون ہے؟ منیر صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا جہاں 2 بج رہے تھے، مگر زینب بیگم ان سے بے خبر فون پر کہہ رہی تھیں، تم فکر ہی مت کرو انیلا، صبح ناشتہ لے کر میں جب آؤں گی تو میں تمہارے سسرال والوں کے سارے نخرے ٹھیک کر دوں گی۔ آخر انہوں نے سمجھا ہی کیا ہے مجھے، بس تم فکر مت کرو۔ زینب بیگم شاید ابھی کچھ اور بھی کہتی، مگر دوسری جانب انیلا نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا تھا کہ کمرے میں کوئی آ رہا ہے۔ زینب بیگم نے فون کاٹا تو منیر صاحب پریشان سے کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے انیلا کو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے پوچھا تو زینب بیگم بولیں، ارے ہونا کیا ہے؟ چلاک انیلا کی ساس نے کوئی رسم نہیں کرنے دی، منہ دکھائی اور گود بھرائی کی جتنی بھی رسمیں تھیں ان میں ملنے والے سارے پیسے گھر میں کام کرنے والی غریب عورت کو دے دیے کہ اس کی دعا لگے گی۔ ارے بھائی دینے ہیں تو اپنی جیب سے پیسے دو، میری بچی کے پیسے کیوں دیے ہیں؟ صبح میں دیکھتی ہوں اسے تو۔ زینب بیگم سخت لہجے میں کہتے ہوئے کروٹ لے کر لیٹ گئی تھیں۔ منیر صاحب کو اچھا تو نہ لگا، لیکن وہ جانتے تھے رات کے اس پہر ان سے بحث کرنا مناسب نہیں، اسی لیے خاموشی سے لیٹ گئے۔ صبح زینب بیگم نے بہترین بیکری سے ناشتہ منگوانے کا کہا تھا۔ کتنے افراد کا ناشتہ لاؤں؟ منیر صاحب نے پوچھا تو زینب بیگم یکدم بولیں، کتنے افراد کا کیا مطلب؟ صرف دولہا اور دلہن کا ناشتہ آئے گا،
باقی گھر والوں کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے ہم نے، وہ خود اپنا ناشتہ بنا کر لیں گے، زینب بیگم نے کہا تو منیر صاحب سوچ کر رہ گئے، لیکن جیب میں رقم بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے زینب بیگم کی بات مان لی۔ 2 افراد کا ناشتہ لے کر جس وقت وہ سب انیلا کے سسرال پہنچے، زینب بیگم کا موڈ سخت خراب تھا۔ انہیں اندر انیلا کے شاندار بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ انیلا سجی سجائی نیا سوٹ پہن کر بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات خراب تھے۔ امی یہ دیکھیں، کتنی ہلکی سی انگوٹھی دی ہے جاوید نے مجھے منہ دکھائی میں، بھلا یہ بھی کوئی انگوٹھی ہے؟ سب اتنا ہنسیں گے، اس سے زیادہ قیمتی انگوٹھی تو میرے جہیز کی ہے۔ انیلا نے منہ پھلا کر انگوٹھی ان کے آگے کی تھی۔ زینب بیگم نے بھی انگوٹھی دیکھتے ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے ہائے، یہ انگوٹھی کم چھلا زیادہ لگ رہا ہے۔ ارے کہاں ہے تمہاری ساس؟ بلاؤ ابھی انہیں کو۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ انیلا کی ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ ان کے چہرے پر شرمندگی سی پھیلی ہوئی تھی۔ معاف کرنا بہن، منہ دکھائی کے لیے جاوید کے پاس رقم ہی نہیں بچی تھی۔ آپ لوگوں نے ہی کہا تھا کہ ولیمہ شاندار ہال میں کرنا ہے، اور پھر بری کے 25 جوڑے اور ساتھ میں سونے کے کئی سیٹ۔ یہ سب کچھ بتاتے بتاتے منہ دکھائی کا تحفہ لینے کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہ بچے تھے، مگر آپ فکر نہ کریں، وہ بعد میں اسے کوئی اچھی چیز دلا دے گا۔ انیلا کی ساس شرمندگی سے کہہ رہی تھی، مگر زینب بیگم کا منہ بن گیا تھا، اور یہی تحفہ تو ساری زندگی یادگار ہوتا ہے۔ یہی اچھا نہیں دیا تو آگے کیا اچھائی کرے گا؟ وہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گئیں کہ بری میں 3 سونے کے سیٹ جو دیے تھے وہ بھی تو جاوید نے ہی بنوائے تھے۔ انیلا کی ساس شریف عورت تھی، وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ انہوں نے زینب بیگم اور منیر صاحب کے لیے چائے بنوائی، مگر صرف منیر صاحب نے ہی چائے پی۔ زینب بیگم منہ بنا کر بیٹھی رہیں۔ مجھے اتنی تیز چینی والی چائے پسند نہیں ہے، وہ ہر بات میں کیڑے نکال رہی تھیں۔ انیلا کے سسرال والوں کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ شریف لوگ تھے، انہوں نے کسی بھی بات پر بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر انیلا کا سسرال بھرا پڑا تھا۔ اس کی بڑی جٹھانی بھی سب کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ 2 بن بیاہی نندیں تھیں جو بار بار بھابھی بھابھی کہہ کر انیلا کے ساتھ لپٹ رہی تھیں، مگر انیلا ناگوار منہ بنا کر انہیں خود سے دور کیے جا رہی تھی۔ مجھے زیادہ رش پسند نہیں ہے، پلیز سب لوگ میرے کمرے سے چلے جائیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زینب بیگم رخصت ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں جب انہیں انیلا کے کمرے سے آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد انیلا کے کمرے سے اس کی دونوں نندیں اور بڑی جٹھانی شرمندہ سا منہ بنا کر باہر نکل رہی تھیں۔ زینب بیگم مسکرا دیں۔ بالکل اسی طرح کرنا، کسی سے دب کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اندر آ کر انیلا کے کان میں سرگوشی کی اور مطمئن انداز میں گھر سے باہر نکل آئیں۔ منیر صاحب یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انیلا کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، حالانکہ وہ سب لوگ اتنے محبت کرنے والے ہیں۔ تم انیلا کو سمجھاؤ کہ سسرال میں اس طرح کا رویہ نہیں چلتا، منیر صاحب نے واپسی میں کہا، تو زینب بیگم سر جھٹک کر رہ گئیں۔ ولیمے والے روز بھی انیلا کا یہی ہنگامہ تھا۔ اسے ولیمے کا جوڑا پسند نہیں آیا تھا۔ زینب بیگم نے بھری محفل میں خوب تماشا لگایا اور انیلا کی ساس اور جاوید کو غریب، کنجوس اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا۔ وہ بیچارہ مہمانوں کے سامنے سرخ چہرہ لیے شرمندہ سا ہوتا رہا۔ اس نے کہا تو صرف اتنا کہ انیلا اگر تمہیں جوڑا پسند نہیں تھا تو مجھ سے اکیلے میں بھی کہہ سکتی تھی، یہاں سب کے سامنے تماشا لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر انیلا تو زینب کے کندھے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ بات اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ منیر صاحب کو معاملہ رفع دفع کروانا پڑا۔ ولیمے کی تقریب سے گھر آتے انہوں نے انیلا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاوید بہت اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ گھر بسانے کی کوشش کرو، بلا وجہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنا رشتہ خراب مت کرو۔ منیر صاحب تو یہ کہہ کر گھر آ گئے، مگر انیلا نے یہی بات حرف بہ حرف فون پر ماں کو بتا دی۔ زینب بیگم منیر صاحب سے بری طرح سے الجھ پڑیں۔ ساری زندگی منیر صاحب ان سے دبتے ہی آئے تھے، کیونکہ خود وہ نرم خو طبیعت کے تھے
اور زینب بیگم خوب تیز ترار تھیں۔ انیلا سسرال میں کم اور میکے زیادہ آ کر رہتی اور جتنے دن سسرال میں رہتی وہاں ہونے والی ایک ایک بات ماں کو فون پر بتاتی رہتی۔ زینب بیگم بھی صبح اٹھتے ساتھ ناشتہ کرتی اور فون ملا کر بیٹھ جاتی۔ انیلا جو دیر سے اٹھنے کی عادی تھی کمرے میں ہی ناشتہ منگواتی اور ماں کو سارے دن کی رپورٹ دیتی رہتی۔ کنواری نندیں اپنا ناشتہ بناتی تو ساتھ بھابھی کا بھی بنا دیتی۔ جیٹھانی پہلے تو سب چیزیں نظر انداز کرتی رہی، لیکن جب مہینہ ہو گیا اور انیلا نے گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالا تو جیٹھانی کو بھی غصہ آنے لگا۔ اس نے ایک روز ساس سے کہہ بھی دیا، امی جی اب تو انیلا کو آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، آپ ہمارے درمیان کاموں کا بٹوارا کر دیجئے۔ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انیلا کو چاہیے کہ وہ باقی سب کا نہیں تو کم از کم اپنا اور جاوید کا کام تو کر لیا کرے۔ جیٹھانی کا کہنا درست تھا۔ شام میں انیلا کی ساس نے جاوید اور انیلا دونوں کو بلوا لیا۔ جاوید میں چاہتی ہوں کہ کل انیلا کھیر میں ہاتھ ڈالے اور کھانا پکانا شروع کرے۔ تمہاری بڑی بھابھی خیر سے ماں بننے والی ہیں تو اس سے پورے گھر کے کام کاج کروانا تو زیادتی ہوگی، ساس محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن انیلا اچانک بدک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو یوں کہے نا کہ آپ مجھے اس گھر میں ملازمہ بنا کر لائی ہیں۔ جیٹھانی کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو میں کیوں اس کی خدمتیں کروں؟ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ اگر میرا دل چاہے گا تو میں کر لوں گی، ورنہ مجھ سے کوئی زور زبردستی نہ کرے۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے انیلا اٹھ کر چلی گئی۔ جاوید شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ کیا کرتا؟ انیلا کے حسن اور خوبصورتی کے آگے وہ پہلے ہی اپنا دل ہار چکا تھا، لیکن اسے انیلا کا یہ رویہ بہت برا لگا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، وہ سب کے سامنے کہہ کر اٹھ گیا، لیکن انیلا نے کمرے میں جاتے ہی ماں کو فون کھڑکا دیا تھا۔ صرف اپنا اور جاوید کا کام کرو، باقی کسی کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زینب بیگم نے سختی سے کہا۔ منیر صاحب سن رہے تھے۔ انیلا کا سسرال ہے وہ، اسے وہاں دل لگانے دو، اگر کام کرنے بھی پڑتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ منیر صاحب نے کہنے کی کوشش کی، لیکن زینب بیگم نے انہیں ٹوک دیا۔ دوسری جانب انیلا کی جٹھانی کی طبیعت سخت خراب ہو گئی تھی۔ دونوں نندیں چھوٹی تھیں، وہ کام کاج کرنے کی کوشش تو کرتیں، لیکن ان کے ہاتھ میں وہ نفاست نہ تھی۔ مگر انیلا نے تو قسم اٹھا رکھی تھی کہ اپنے علاوہ کسی کا کام نہیں کرے گی۔ کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا رہتا، ساس اور سسر کا پرہیزی کھانا بنانے والا ہوتا، مگر وہ مزے سے موبائل استعمال کرتی رہتی۔ جاوید بھی اس کی حرکتوں سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس روز بھی اس کے سسر نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے کھانا مانگا۔ انیلا بیٹا میرا پرہیزی کھانا مجھے لا کر دے دو، کل بھی کھانے میں معمولی سا نمک تیز تھا تو میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تھا۔ سسر نے کہا تو انیلا نے منہ بنا لیا، میں نے تو کھانا باہر سے منگوایا ہے اور آپ کا پرہیزی کھانا بنانا تو میں بھول ہی گئی۔ انیلا نے کڑھائی کا سالن لا کر ان کے سامنے رکھ دیا جو اس نے ہوٹل سے منگوایا تھا۔ سسر نے بے بسی سے سالن کی جانب دیکھا، مگر بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے وہ سالن کھا لیا۔ سالن میں نمک کافی تیز تھا، وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے، کھانا کھاتے ساتھ ہی ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا۔ شام تک ان کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ سب کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ کس نے کہا تھا اتنا نمک تیز ڈالنے والا ابا کے سامنے رکھو؟ جاوید دھاڑا تو انیلا بھی سامنے سے چلا اٹھی، تو میں کوئی ملازمہ نہیں لگی تمہارے باپ کے لیے کھانے بناتی رہوں؟ تمہاری ماں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ خود پکا لیا کریں اپنے شوہر کا کھانا۔ انیلا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ جاوید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میرے ماں اور باپ کے بارے میں اس طرح سے بات مت کرو انیلا۔ انیلا منہ پر ہاتھ رکھے صدمے سے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جاوید کو احساس ہوا اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ انیلا اپنا بیگ لے کر گھر سے نکلتی چلی گئی۔ جاوید نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر انیلا آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کے سسر کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ جاوید انہیں جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ انہیں آئی سی یو میں ایڈمٹ کرنا پڑا کیونکہ بلڈ پریشر شوٹ کر جانے کی وجہ سے ان کی ایک شریان پھٹ گئی تھی۔ ایک ہفتہ وہ ہسپتال میں داخل رہے،
مگر انیلا یا اس کے گھر والوں میں سے کسی نے فون کر کے بھی نہ پوچھا۔ جاوید حیران تھا، اپنے سسر سے اسے یہ امید تو نہ تھی۔ دوسری جانب انیلا نے گھر میں جاتے ہی رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ لوگ مجھے مارتے ہیں، ساس نے آج جاوید کو اتنا بھڑکایا اور اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ اس نے اتنی غلط بیانی کی کہ زینب بیگم بھی چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھانے لگیں۔ کوئی ضرورت نہیں اب یہاں سے جانے کی، جب تک جاوید آ کر تمہارے پیر نہیں پکڑے گا۔ زینب بیگم نے بھی عہد کر لیا تھا۔ خود منیر صاحب بھی پریشان تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آخر ایک روز انہوں نے جاوید کو فون کر ہی لیا۔ دوسری جانب جاوید نے جب انہیں بتایا کہ اس کا باپ ایک ہفتے سے ہسپتال میں داخل تھا تو منیر صاحب حیران رہ گئے، اور جب جاوید نے انہیں تمام بات بتائی تو منیر صاحب خود شرمندگی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے جاوید کو گھر بلا لیا۔ جاوید انیلا کو منانے آیا تو اسے دیکھتے ہی انیلا نے منہ بنا لیا۔ امی نے بتا دیں کہ میں ان کنجوسوں کے گھر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اگر یہ مجھے لے کر جانا چاہتا ہے تو پہلے میرے لیے الگ گھر بنائے۔ اس نے صحن میں کھڑے کھڑے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ جاوید چند لمحے تک بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، مگر اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ تم گھر بسانے والی عورت ہو ہی نہیں، تم اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی ہو۔ الگ گھر بنانا فی الحال میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے میری طرف سے تم آزاد ہو۔ کھڑے کھڑے ہی جاوید نے اسے 3 دفعہ طلاق دی اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ انیلا چند لمحے تو ساکت کھڑی رہی اور پھر ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر منیر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی تو انہوں نے انیلا کی شادی پر لیا ہوا قرض بھی واپس نہ کیا تھا کہ انیلا طلاق لے کر واپس آ بیٹھی تھی۔ ان کا دل ہولنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے چارپائی کا سہارا لے کر اس پر بیٹھتے چلے گئے۔ انیلا پہلے تو روتی دھوتی رہی، لیکن زینب بیگم ہوشیار عورت تھیں۔ انہوں نے فوراً سے انیلا کا ہاتھ پکڑا۔ ارے فکر ہی مت کر، یہ کم عقل لوگ تو تیرے لائق ہی نہیں تھے۔ میں تیرے لیے دوسرا گھر ڈھونڈوں گی جو تیرے شایان شان ہوگا۔ انیلا آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ منیر صاحب کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ شادی کوئی گڈے گڈیا کا کھیل تو نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ واپس آئے تو گھر میں ماحول بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ بہو ذرا ایک گلاس پانی دینا، منیر صاحب نے صحن میں رکھے چھوٹے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ان کی بہو فوزیہ کچن سے پانی کا گلاس لے آئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا کاشف ابھی تک گھر نہیں آیا؟ منیر صاحب نے اپنے بیٹے اور اس کے شوہر کا نام لیا تو بہو دھیرے سے بولی، وہ آ گئے تھے مگر انیلا نے کہا کہ گھر میں پکی ہوئی سبزی نہیں کھانی، اس لیے اس کے لیے گوشت لینے گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر فوزیہ پھر سے کچن میں چلی گئی۔ منیر صاحب نے ٹھنڈی سانس لی۔ بیٹی کی تربیت بے حد خراب ہوئی تھی، لیکن اب وہ واقعی میں ہی پریشان ہو رہے تھے۔ قرض لینے والے بار بار فون پر فون کر رہے تھے۔ پینشن میں سے جوڑ توڑ کر کے وہ بڑی مشکل سے پہلے ہی قرض ادا کر رہے تھے، اور اب انیلا کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے انہیں مزید پریشانی ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر میں ایک نئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس روز منیر صاحب صبح صبح اٹھے، کاشف آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ فوزیہ جلدی سے کچن سے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ کمرے سے اس کے چھوٹے بچے کے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہو، تمہارا بیٹا شاید دودھ مانگ رہا ہے، 6 مہینے کا تو ہے ابھی وہ، اسے چھوڑ کر اتنی دیر کے لیے کاموں میں مت لگا کرو، منیر صاحب نے نرمی سے کہا۔ وہ جلدی سے چائے کپ میں ڈال کر شوہر کے سامنے رکھتے بولی، بس ابھی جا رہی ہوں اسے اٹھانے۔ وہ کمرے میں گئی اور چھوٹے بچے کو اٹھا کر باہر لے آئی۔ اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھ کر وہ اسے فیڈر پلانے لگی۔ منیر صاحب ناشتے کے لیے انتظار کر رہے تھے، مگر انہوں نے بہو کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تبھی اندر سے انیلا اور زینب بیگم باہر نکلیں۔ بھابھی جلدی سے مجھے ایک کپ چائے دے دیں، میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ انیلا آنکھیں مسلتے ہوئے سامنے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ انیلا، چائے بنی ہوئی ہے، تم کچن میں جا کر اپنے کپ میں ڈال لو، میں چھوٹو کو دودھ پلا رہی ہوں، یہ بہت رو رہا تھا۔ ان کی بہو نے آرام سے جواب دیا، مگر انیلا اچانک ہی بھڑک اٹھی۔ دیکھ رہی ہیں امی، بھابھی کس طرح مجھے جواب دے رہی ہیں۔ سب کے کام کرتی ہیں لیکن صرف انہیں میں ہی بری لگتی ہوں، کیونکہ میں طلاق لے کر اس گھر میں جو آ کر بیٹھ گئی ہوں، اب انہیں میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا برا لگتا ہے۔
उस रोज़ भी भाई मेरे लिए गोश्त लाए तो भाभी ने इतना मुंह बनाते हुए खाना पकाया था। इनसे पूछ लें, अगर इन्हें मेरा यहाँ रहना बुरा लगता है तो मैं कहीं दारुल अमान में चली जाती हूँ। अनीला ने अचानक माहौल को गलत रंग दे डाला था। बहू हक्का बक्का रह गई। ज़ैनब बेगम अचानक से बोली, अरे तुम क्यों जाओगी दारुल अमान? ये कहीं की महारानी है जो तुम्हें यहाँ से निकालेगी? ये घर तुम्हारे भाई और बाप का है, इसका नहीं। देख रहे हो काशिफ, तुम्हारी बीवी को मेरी बच्ची बोझ लगने लगी है। अरे इसके बाप की पेंशन आती है, तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही वो। ज़ैनब बेगम ने भी अनीला की बात को पूरी पूरी शह दी। काशिफ जो पहले ही दफ्तर से लेट हो रहा था, यकदम झुंझला सा गया। यार तुम उठकर इसको एक कप चाय का नहीं दे सकती? बच्चे को अम्मी को पकड़ा दो और जाकर चाय दे दो। बिला वजह बात का तमाशा बना देती हो तुम लोग। वो अपनी बीवी पर गुस्सा करते हुए उठ खड़ा हुआ। मुनीर साहब ने एक नज़र अपनी बहू को देखा जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो खामोशी से बच्चे को वहीं रोता छोड़कर किचन में चली गई। अनीला के लिए चाय लेकर वो आई तो ज़ैनब बेगम ने नाश्ते का हुक्म दे दिया। वो खामोशी से किचन में चली गई। बच्चा वहीं रोता रहा। मुनीर साहब ने आगे बढ़कर छोटे बच्चे को उठाया और घर से बाहर निकल गए। काफ़ी देर इसे इधर उधर फिराकर जब वो वापस लाए तो बहू ने नाश्ता बनाकर इनके सामने रख दिया था। शुक्रिया अब्बा जान, आपने छोटू को उठा लिया। मुनीर साहब ने बच्चा इसे वापस दिया। इनकी बहू बहुत साबिर और शाकिर थी। ज़ैनब बेगम की होशियार तबीयत के सामने भी वो कभी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन मुनीर साहब साफ देख रहे थे कि जब से अनीला की तलाक हुई थी, इसे अपनी भाभी एक आंख ना भाती थी। वो अलमारी में लटके हुए इसके नए कपड़े निकाल कर पहन लेती। किचन में वो सारा काम समेट कर जाती तो अनीला जानबूझकर गंदे बर्तन सिंक पर रख देती। घर का कोई काम काज ना करती। मेहमान आते तो अनीला फटाफट अपने कमरे में बंद हो जाती। फौजिया के बच्चे छोटे थे, वो बेचारी सारा दिन घन चक्कर बनी रहती। मगर अनीला को सबसे ज़्यादा बुरी जो चीज़ लगती थी वो ये थी कि काशिफ के आने पर फौजिया जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाती थी। काशिफ इसे देखता तो खुश हो जाता था। आते हुए अक्सर वो इसके लिए फूलों के गजरे या कोई तोहफा ले आता था। भाई और भाभी को खुश देखकर अनीला अंदर ही अंदर हसद का शिकार होती जा रही थी। इसे रह रहकर याद आता जावेद भी किस तरह इस पर जान छिड़कता था, लेकिन पता नहीं क्यों इसने तलाक दे दी। यही सोच इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और आखिर एक रोज़ इसके अंदर का हसद बाहर आ गया जब काशिफ अलमारी में से एक सफ़ेद रंग की शर्ट निकालकर बाहर आया। फौजिया, मेरी ये वाली शर्ट ध्यान से इस्त्री कर देना, आज दफ्तर में मीटिंग है, सब ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनकर आना है। मेरे पास बस यही एक वाइट शर्ट है, देखना कहीं ख़राब ना हो जाए, वरना आज की मीटिंग रह जाएगी और ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उजलत में कहता हुआ इस्त्री स्टैंड के पास शर्ट रखकर काशिफ खुद बाहर निकल गया था। फौजिया किचन में कामों में मसरूफ़ थी। इसने आवाज़ लगा दी कि इस्त्री कर देती हूँ, लेकिन बाहर खड़ी अनीला ने सब सुन लिया था। वो लपक कर इस्त्री स्टैंड के पास गई और इस्त्री का स्विच ऑन कर दिया। फौजिया अभी तक बाहर ना निकली थी। अनीला बेताबी से इस्त्री शदीद गर्म होने का इंतज़ार कर रही थी। इसने काशिफ की शर्ट इस्त्री स्टैंड पर फैलाई और जो ही इस्त्री ऊपर रखी, तेज़ गर्म इस्त्री ने सफ़ेद शर्ट को दरमियान में से जला डाला। बड़ा सा शिगाफ बन गया। अनीला के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज तो इस बीबी का काम तमाम ही समझो। इस्त्री को वापस बंद करके रखते हुए वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। शर्ट वापस गोलमोल करके इसने इस्त्री स्टैंड पर रखी और खुद अंदर चली गई, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फौजिया किचन से निकली और जल्दी से आकर इस्त्री ऑन की, लेकिन जैसे ही इसने शर्ट फैलाकर स्टैंड पर डाली, दरमियान में बड़े से शिगाफ को देखते ही इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये क्या हुआ? ये जल कैसे गई? इसने हैरत से सवाल किया और ऐन उसी लम्हे काशिफ अंदर दाखिल हुआ। हो गई इस्त्री शर्ट? इसने पूछा और तभी इसकी निगाह भी जली हुई शर्ट पर पड़ी। ये क्या किया तुमने? कहा भी था ध्यान से इस्त्री करना। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? मैंने बताया भी था कि आज की मीटिंग में शिरकत करना कितना ज़रूरी है। कितनी बेवकूफ़ औरत हो तुम। काशिफ गुस्से का तेज था। शुरू हुआ तो फिर चुप भी ना हुआ। फौजिया बेचारी रुहासी सी हो गई और तभी अनीला अंदर से निकली। मैंने खुद देखा था, भाभी जानबूझकर इस्त्री तेज करके शर्ट को जला रही थीं और मुस्कुराते हुए कह रही थी कि मुझ पर गुस्सा करते रहते हो ना, अब देखना
تمہیں بھی مزہ آئے گا۔ انیلا نے صفاکی سے جھوٹ بولا تو فوزیہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں، مگر کاشف کا دل چاہا آگے بڑھ کر فوزیہ کا منہ نوچ لے۔ جان بوجھ کر کیا ہے تم نے یہ سب؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم مجھ سے بدلے لینا چاہتی ہو؟ اتنی نفرت بھری ہے میرے خلاف تمہارے دل میں؟ وہ چلانے لگا۔ زینب بیگم اندر سے باہر نکل آئی تھیں اور منیر صاحب بھی اپنے کمرے سے آ گئے۔ ارے یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے، اسے اس گھر میں رکھو۔ تو طلاق دے اسے، میں تیری شادی کسی دوسری لڑکی سے کراؤں گی جو سمجھدار اور گھر چلانے والی ہوگی۔ اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹکتے، اور آج تو صاف پتہ چل گیا کہ اس کے اندر تیرے لیے کتنی نفرت ہے۔ زینب بیگم آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ کاشف بھی غصے میں بے قابو ہوئے جا رہا تھا اور انیلا تو آگ لگا کر اب مزے سے مسکرا رہی تھی۔ فوزیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ ویسے ہی ڈرپوک سی تھی، اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ منیر صاحب یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے کچھ دیر قبل انیلا کو استری لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ زینب بیگم اور انیلا زور و شور سے کاشف کو کہہ رہی تھی کہ وہ فوزیہ کو طلاق دے دے، اور قریب تھا کہ وہ طلاق بھی دے دیتا کہ اچانک منیر صاحب آگے بڑھے۔ ذرا ایک منٹ رکو، یہ طلاق کا جو کھیل گھر میں رچا رکھا ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ میں بھی کر دیتا ہوں۔ سب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ زینب بیگم کو گھور رہے تھے، نہ اپنی بیٹی کا گھر بسنے دیا اور اپنے بیٹے کا بھی بسا بسایا گھر بھی اب خراب کرنے پر تلی ہو۔ جاوید ایک اچھا انسان تھا، مگر تم لوگوں کو اس کی قدر نہیں آئی اور یہ سب اب فوزیہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ لیکن انیلا کو تو میں نہ بچا سکا، مگر کاشف کا گھر خراب نہیں ہونے دوں گا۔ انیلا نے خود یہ شرط جلائی ہے کیونکہ تم دونوں فوزیہ کو طلاق کروانا چاہتی ہو، لیکن اب نتیجہ خود ہی بھگتو۔ اتنا کہتے منیر صاحب زور سے دھاڑے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ زینب بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس عمر میں طلاق کا جو دھبا لگا تھا وہ تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہی تھیں۔ سبھی ساکت کھڑے تھے۔ منیر صاحب نے زینب بیگم کو ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا اور خود آرام سے اندر کمرے میں چلے گئے تھے۔ کاشف بھی حقیقت پتہ چل جانے پر حیران تھا، مگر سبھی شدید صدمے میں تھے۔ زینب بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی تھی اور آخر کار انہیں صلہ مل گیا تھا۔ سامان سمیٹ کر اپنے بھائی کے گھر جاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھیں کہ آگے نہ جانے بھابھی انہیں قبول کرتی ہیں یا نہیں، کیونکہ اپنی سازشی فطرت کی وجہ سے انہوں نے کسی بھی بھابھی سے بنا کر نہ رکھی تھی۔ فوزیہ خاموش کھڑی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد انیلا کی بھی حیثیت گھر میں ختم ہو گئی تھی۔ منیر صاحب اسے فوزیہ پر کوئی ظلم نہ کرنے دیتے تھے۔ جلدی انہوں نے ایک دوسرا گھر دیکھ کر انیلا کی بھی شادی کر دی تھی، جہاں اسے وہ سہولتیں تو میسر نہ تھیں جو جاوید کے گھر تھیں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گزارا کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ منیر صاحب نے اسے واپس آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر وہ سوچتے، اگر یہی سختی وہ زینب بیگم پر پہلے کر لیتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔